بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پچھلی ویڈیو میں آپ کے سامنے سنتوں کی تعریف اور ان کی اہمیت کو اجاگر کیا، واضح کیا، اور ساتھ میں ہی آپ سے یہ وعدہ بھی کیا کہ سنتوں کا بھی مکمل بیان کیا جائے گا۔ نماز کے متعلق جو سنت مؤکدات ہیں ان کو مختصراً آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ فجر سے پہلے 2 سنت مؤکدہ ہیں، ان کی بہت زیادہ تاکید احادیث میں آئی ہے، یہاں تک کہ ویسے تو کسی سنت کی قضا نہیں، لیکن فجر کی سنتوں کی اسی دن کی فجر کی سنتوں کی قضا بھی ہے۔ اس کے طریقہ کیا ہے، کس طرح وہ پڑھی جائیں گی، وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اگر کسی مرد نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہو اور وہ مسجد میں پہنچا، اس نے دیکھا کہ نماز اخیر میں ہے، یعنی اگر وہ سنتیں پڑھنے لگ جائے تو اس کی جماعت کی نماز رہ جائے گی، تو اس صورت میں اس کو چاہیے کہ وہ سنتیں چھوڑ دے اور جماعت میں شریک ہو جائے، اس لیے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے، اور سنتیں بہرحال سنت ہے، واجب کا درجہ سنت سے اعلیٰ ہے، اوپر ہے، تو اس لیے واجب کو اہمیت دینی ہے۔ اس وقت ہم نے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سنت کے چکر میں لگ جائیں، سنت کی فکر میں لگ جائیں اور واجب رہ جائے جو کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہے۔ اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ انسان جب مسجد میں آئے گا، دیکھے گا کہ امام پہلی رکعت میں ہے یا دوسری رکعت میں، اگر دوسری رکعت میں ہے اور اس کو پتہ ہے کہ اتنی دیر میں نماز مکمل ہو جانی ہے، ختم ہو جانی ہے، اور سنتوں میں میرا اتنا وقت لگ جانا ہے، تو اس صورت میں اس کو اگر یہ ہو اندیشہ کہ میرا واجب رہ جائے گا اور جماعت کے ساتھ نماز رہ جائے گی، تو اس کو چاہیے کہ وہ سنتیں چھوڑ دے اور جماعت سے نماز پڑھے۔ لیکن مسجد میں آیا، ابھی جماعت شروع ہو رہی ہے، اور چونکہ فجر کی نماز لمبی ہوتی ہے، قرات لمبی ہوتی ہے، اس میں 5-7 منٹ لگ جاتے ہیں، تو اس دوران 2 سنتیں ادا کرنا کوئی مشکل نہیں، تو وہ پہلے جلدی سے سنتیں ادا کر لے، اس کے بعد نماز میں شریک ہو جائے، جماعت کے ساتھ مل جائے۔ اگر ایک آدھ رکعت رہ بھی جاتی ہے تو بھی کوئی مذائقہ نہیں، کیونکہ سلام سے پہلے جب بھی وہ جماعت میں شریک ہو جائے گا تو اس کو جماعت میں شرکت کا ثواب مل جائے گا۔ لہذا اگر اس طرح کی صورت ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ پہلے سنتیں ادا کرے اور پھر بعد میں واجب میں یعنی فرض نماز میں شریک ہو جائے۔ اور اگر کوئی شخص سنتیں ادا کر رہا ہو اور نماز شروع ہو جائے تو اس صورت میں بھی بہتر یہ ہے کہ وہ سنتیں ہی مکمل کرے اور پھر نماز میں شریک ہو۔ اکثر لوگ اس چیز کو واضح کرتے ہیں، بتلاتے ہیں کہ اگر سنتیں پڑھ رہے ہیں اور جماعت شروع ہو جائے تو سنتوں کو چھوڑ دیا جائے اور جماعت میں شریک ہو جائے۔ نہیں، ایسا کرنا صحیح نہیں۔ ہاں، اگر ظہر کی سنتیں ہیں، پہلے کی 4 سنتیں ہیں، اور ابھی اس نے سنتیں شروع کی تھیں، 1 رکعت بھی نہیں ہوئی تھی کہ جماعت شروع ہو گئی، تو اب اس کو چاہیے کہ وہ سنتیں چھوڑ دے اور واجب میں یعنی فرض میں شریک ہو جائے اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے، بعد میں سنتوں کو پڑھ لے۔ بات چل رہی تھی کہ فجر کی سنتوں کا کیا طریقہ ہے کہ اگر اس کی جماعت کی وجہ سے رہ گئی ہوں، یا کوئی مرد و عورت انفرادی نماز پڑھنا چاہتا ہے، لیٹ ہو گیا، دیر ہو گئی، اب وقت اخیر ہے کہ اگر وہ سنتیں ادا کرے گا تو نماز کا وقت ہی ختم ہو جائے گا اور نماز نہیں پڑھ پائے گا، فرض نہیں پڑھ پائے گا، تو اس صورت میں بھی اس کو چاہیے کہ وہ سنتوں کو چھوڑ دے۔ اب جب سنتیں چھوڑ دیں تو اب چونکہ اس کے بعد کا وقت مکروہ وقت ہے، جیسا کہ نماز کے اوقات میں آپ کے سامنے اس چیز کو واضح بیان کیا تھا کہ فجر کی سنتوں اور فرضوں کے بعد کا وقت مکروہ وقت ہے، اور اسی طرح طلوع آفتاب کے وقت بھی مکمل طور پر مکروہ وقت ہے۔ تو چونکہ اب طلوع آفتاب کا وقت ہے، سورج نکلنے کا وقت ہے، یا اسی طرح دوسری صورت جو آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ وہ شخص کہ جس نے
فرض نماز کی وجہ سے سنتیں چھوڑی تھیں، تو اب چونکہ وقت مکروہ ہے فرضوں کے بعد کا سورج طلوع ہونے تک، تو اب یہ دونوں شخص جب سورج اتنا بلند ہو جائے کہ سورج خوب روشن ہو جائے، یعنی 1.5 نیزے کے برابر ہو جائے، جس کو اشراق کا وقت کہتے ہیں، تو اب ان سنتوں کی قضا کرے۔ اس سے پہلے قضا کرنا نہ اس شخص کے لیے صحیح ہے کہ جس نے فرضوں کی وجہ سے نماز چھوڑ دی، سنتیں چھوڑ دیں، نہ ان شخصوں کے لیے صحیح ہے کہ جو اخیر وقت ہونے کی وجہ سے سنتیں نہیں پڑھ سکے۔ اکثر لوگوں کو اس غلطی میں پایا جاتا ہے کہ وہ فرضوں کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں، جماعت کے ساتھ شریک ہو کے سلام پھیرنے کے فوراً بعد ہی سنتیں پڑھتے ہیں۔ دوبارہ سے یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ یہ وقت مکروہ وقت ہے، کسی بھی سنت یا نفل پڑھنے کا وقت نہیں، لہٰذا اس وقت کوئی سنت نہ ادا کرے، بلکہ وقت کا انتظار کرے۔ جب سورج 1.5 نیزہ بلند ہو جائے، یعنی سورج طلوع ہونے کے تقریباً 12-13 منٹ بعد پھر اس چیز کے ادا کرنے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت ان سنتوں کی قضا کر لے۔ فجر کے وقت کی 2 سنتیں، ظہر کے وقت 6 سنتیں ہیں، 4 فرضوں سے پہلے، 2 فرضوں کے بعد۔ اگر کوئی شخص، جیسے میں نے عرض کیا کہ کسی کی سنتیں رہ گئیں ظہر کی پہلے کی 4 فرض کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، اب جو ہے وہ نماز کے بعد اس کو چاہیے کہ پہلے وہ 2 سنتیں ادا کرے، پھر 4 سنتیں ادا کرے۔ سنتیں بہرحال چھوڑنی نہیں ہیں، چونکہ فرض سنت مؤکدہ ہیں، تو جب سنت مؤکدہ ہے تو اس کو چھوڑنا نامناسب ہے، اس لیے ہم نے ان کو ادا کرنا ہے، لیکن مجبوری کی وجہ سے چونکہ اس کو چھوڑ دیا تھا، تو لہٰذا اب جب فرض ادا کر لے تو پہلے 2 سنتیں ادا کرے، پھر 4 سنتیں ادا کرے۔ بعض حضرات پہلے 4 ادا کرتے ہیں پھر 2 ادا کرتے ہیں، یہ طریقہ بھی صحیح ہے۔ اس کو یوں کہا جائے گا کہ چونکہ 4 فرضوں سے پہلے کی ہیں، 2 بعد کی ہیں، تو پہلے والی پہلے ادا کر لیں، بعد والی بعد میں ادا کر لیں، تو یہ بھی صحیح ہے۔ لیکن جو ترتیب ہے، چونکہ فرضوں کے بعد 4 نہیں بلکہ 2 ہیں، تو اس لیے اگر پہلے 2 ادا کرے، پھر چونکہ 4 رہ گئی تھی اب ان کو ادا کرے، تو یہ بھی کوئی مذائقہ نہیں، یوں بھی ادا کی جا سکتی ہیں۔ بہرحال دونوں کی ترتیب صحیح ہے اور دونوں اس طرح ادا کی جا سکتی ہیں۔ اس کے بعد عصر کی نماز، عصر سے پہلے 4 سنتیں ہیں، غیر مؤکدہ ہیں، ان کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے، وقت ہو سہولت ہو تو ان کو بھی ادا کر لینا چاہیے، چونکہ اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ مغرب میں دی 2 سنتیں ہیں، 3 فرض، اس کے بعد پھر 2 سنتیں ہیں۔ عشاء میں 6 سنتیں ہیں، 4 سنتیں نماز سے پہلے غیر مؤکدہ ہیں اور 2 فرضوں کے بعد مؤکدہ ہیں۔ عصر سے پہلے کی 4 اور عشاء سے پہلے کی 4 یہ غیر مؤکدہ ہیں، اس کے علاوہ کی جتنی سنتیں ہیں یہ ساری مؤکدات ہیں۔ اور جو شخص یہ سنتیں ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ فرضوں کے فوراً بعد بغیر کسی تسبیح کے پہلے سنتیں ادا کرے، اس کے بعد تسبیح وغیرہ ادا کرے۔ بقول ایک عالم کے کہ اگر کوئی شخص ان سنتوں میں تاخیر کرتا ہے، ان کو دیر سے ادا کرتا ہے، تو یہ سنتیں اس درجے کی نہیں رہتی بلکہ یہ نفل کے برابر ہو جاتی ہیں، یعنی کہ وہ تاکید، وہ ثواب جو ان پر مرتب ہونا ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جس طرح ہم اس کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں کہ ظہر کے بعد کی دعا بھی مختصراً ہوتی ہے، مغرب کے بعد کی دعا بھی مختصراً، عشاء کے بعد کی دعا مختصراً، تو اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ فوراً سے سنتیں ادا کر لی جائیں۔ لہٰذا جب یہ ان کی تاکید ہے، اس طرح اس کا ایک مرتبہ ہے، تو ہمیں ان کو بھی ان کے وقت پر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جمعے کی سنتیں بھی ہیں کہ جمعے سے یعنی کہ 2 فرضوں سے پہلے کی 4 سنتیں اور اس کے بعد کی 6 سنتیں یہ بھی مؤکدہ ہیں۔ اکثر حضرات کو اس چیز میں غلطی کرتے ہوئے پایا جاتا ہے، چونکہ عادت نہیں ہوتی نماز ادا کرنے کی، نماز پڑھنے کی، اس لیے کہ مسجد میں آنا ہی ہمارا
شیطان اور ہمارا نفس ہمارے لیے گوارا نہیں کرتا کہ ہم مسجد میں آئیں۔ جمعہ کا دن چونکہ ایک عام ماحول ہوتا ہے، ہر شخص مسجد کی طرف جا رہا ہوتا ہے، لیکن ہم اس وقت وضو اور غسل کرتے ہیں، اس وقت تیار ہوتے ہیں جب خطبہ شروع ہونے والا ہوتا ہے۔ جب ہم مسجد میں آتے ہیں خطبہ یا تو ختم ہو چکا ہوتا ہے یا ختم ہونے والا ہوتا ہے۔ اب پہلے کی سنتوں کا ٹائم بھی نہیں ہوتا، لہذا فرضوں میں شریک ہو جاتے ہیں اور دعا سے بھی پہلے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں ہمارا دنیا کا کوئی کام نہ رہ جائے۔ انتہائی زیادہ غلط بات ہے کہ میں نے آپ کے سامنے اتنی تاکید کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ اس چیز کو بیان کیا کہ یہ بہت زیادہ تاکید والی چیز ہے اور بہت زیادہ اس پر ثواب مرتب ہوتا ہے، اور نہ کرنے سے انسان کتنی محرومی کا شکار اور سبب بن جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں مختصراً پہلے آ جانا چاہیے جمعے کی نماز سے، تاکہ ہم مختصراً اپنی سنتوں کو ادا کر سکیں، اور پھر بعد والی بھی اگر زیادہ نہیں تو کم از کم 2 رکعت ہر شخص ادا کرے، 4 نہیں بھی کرتا تو کم از کم 2 رکعتیں ہی ادا کرے۔ لیکن ضروری یہ ہے کہ کم از کم ہم جتنا ہو سکے اتنا مسجد میں وقت گزاریں، اللہ کے گھر کو وقت دیں، اللہ کے گھر کو آباد کریں، تاکہ ہماری زندگی، ہمارا ماحول، ہمارا گھر بھی آباد ہو جائے۔ لیکن ہم اس چیز کو اپنے لیے بہت زیادہ مشکل اور بہت زیادہ ناپسندیدہ سمجھتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا وقت مسجد میں لگا دیں اور مسجد میں چلے جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔